NFC ایوارڈ میں ہیں. NFC میں جو ہمارے ٹوٹل ایریاز بنتے ہیں وہ ہے وہ کدھر ہے؟ جی برج ایریا اور NFC کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں. یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا، جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے سفارشات دی تھی اور اس سفارشات میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارے جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے یا مرج ایریا ہے اس میں ہر سال جو ہے نا 100 بلین روپیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے. ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے ہیں، جبکہ 567 بلین جو ہے نا یہ رہتے ہیں اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں. یعنی آپ NFC کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ان کے نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہے وہ نہیں دے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا تو فاٹا مرج کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو NFC میں شیئر تھا وہ 14% سے 19% ہو گیا کیونکہ آبادی اس میں زیادہ ہوگی. ابھی تک وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. تو دیکھیں ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام لیا جا رہا ہے، ان کی ڈیو شیئر نہیں دی جا رہے ہیں. پھر ان کی جو ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے، وہ رک کے دیا جاتا ہے. اور رک کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے ہو. اور پھر جب صوبائی حکومت کو جب کوئی آفیسر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا، اور اس وقت ایک بات بالکل حقیقت ہے، دیکھیں ہمارا جو پشاور ہے اس کا زیادہ ٹریڈ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. یعنی پشاور جو ہے نا ایک چھوٹا مارکیٹ ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا لاہور کے مارکیٹ کا یا کراچی کے مارکیٹ کا، کیونکہ وہ جو اس وقت وہ انٹرنیشنل اس سے دور ہے. جو یا تو گوادر تو ابھی فنکشنل ایز سچ نہیں ہے، لیکن کراچی فورٹ پہ کافی ہمارے جو ہے نا ٹیرف بنتے ہیں اور جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم باقی ملک کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بارڈر پہ جو ہے نا بند ہے اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے نا بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے. تو جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ اس صوبے کے نوجوانوں کو امید دے، اس کو روزگار دے، ان کو وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کام کرے. اور دلچسپ بات یہ کہ PSDP میں صرف 55 کروڑ روپے اس سال دی گئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنی PSDP ہے جو پوری جو میرے پاس 800 ارب سے زیادہ PSDP میں صرف دے رہے ہیں 55 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہے. تو کیا اس طرح کی حالات سے نفرت نہیں پڑے گی؟ کوئی جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو جو نا آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے. سندھ کی شہری علاقے کی، سندھی علاقے کی، پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو پنجاب کی PTI ہے. اس وقت تو فارم 47 کی وجہ سے جو ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت ہماری سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پنجاب میں ہم ہیں. اس سب کے باوجود وہ پارٹی جو کہ پوری پاکستان کی ایک یونٹی کی علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے، اس پارٹی کو آپ کرش کر رہے ہیں. کیا یہ ملک کے لیے ہمیں سیاسی طور پر کوئی آپ جلسے نہیں کرنے دی جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں جو ہمارا آئینی حق ہے جلوس کا، جو ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہمارا اس کا آئینی حق ہے، آپ اور نہیں کرنے دینے جا رہے اور الٹا ہمارے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہم ایک پرامن سیاسی پارٹی ہیں، ہم قانون و آئین پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے. ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے،
جو نفرتیں پیدا کر ہم اس کی ہر صورت میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے. کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازع ہوں. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر جو ہے نا کام کرنا چاہیے. میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تو یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، اور اسٹیٹ جو ہے نا یہ پروونشل اسمبلی ہے. اگر اسٹیٹ کا ایک ادارہ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرے اور اس میں جو ہے نا وضاحت کرے، باقاعدہ ایکسپلین کرے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سے کرا تھا پیجو ادھا والا کوئی نمی والا. اچھا یہ دیکھیں یہ ہے متفقہ علیمی کا جو مین پوائنٹ ہے. خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجودہ ہر وسیلہ پر کر لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن قائم ہو. امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارے پوری صوبے کے عوام کا موقف ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے. یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت علماء اسلام، یہ ANP، یہ سب کا موقف ہے. دستخطیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اور آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا بر الزام لیتے ہیں. اور مجھے ہمیں افسوس ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. اگر کوئی پیپل پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی ANP میں ہے اور اس پہ تفریق کرے کہ اس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوتا، اس پہ حملہ نہیں ہوتا. ہمارے 2 اسرار گنڈاپور جو لا منسٹر تھے آپ کے نوٹس میں، اکرام اللہ گنڈاپور اس کا بھائی جو ہمارا ایگریکلچر منسٹر تھا، لیاقت خان جو کہ ہمارا MP ہے دیر سے، یہ 2 شہادتیں ہوئی اور لیاقت خان کے اوپر بہت سخت حملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی، وہ بچ گئے. یعنی یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایک بھی اس دہشت گردی سے نہیں بچا، کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا. ہم بھی اس وقت جو جب گھومتے ہیں تو یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے. ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور ہم سب سے پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے، نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو ہے نا مزید تھریٹ بنے. بہرحال ہم نے آج یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ملک کی ترقی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتی ہیں، قانون پہ یقین رکھتی ہے، ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان جہاں ہمارے بچوں کے لیے روزگار ہو. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی ہے خان صاحب نے. ہم کسی ملک کے اندر کسی قسم کی مداخلت کے، ہمارے خارجہ پالیسی ہو تو ہماری پارٹی کا پالیسی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتے، لیکن کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم امن کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پاکستان زندہ باد. صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو DGSPR صاحب نے کہا کہ ہم تو آپریشن کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، وہ اپنی مذمتیں قراردادیں جو بھی کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر پریکٹیکل بات ہوگی کیا کہ یہ آپ اسٹیپ کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو جاری رکھنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ دوسرا، اس سارے مسئلے کا حل بہرحال پھر مذاکرات ہی ہیں، چاہے کسی بھی سطح پہ ہوں. تو کیا آپ دونوں بھی مذاکرات ہونے پہ حامی ہیں، یعنی بیرسٹر صاحب اور گورنر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں، جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میٹنگز کا سارا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے. تو جو چیزیں ہم آلریڈی پریس ریلیز میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. اور وہ تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کیا کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں کہ نہ ہو. اور جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ڈسپلیس نہ ہو. پہلے بھی لوگوں کے جو گھر بار تباہ ہوئے آج تک ان کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، بلکہ باقی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے سامنے ہے مارگل ٹاور جب 2005 میں گرا، آج تک ان لوگوں کی کمپنسیشن اسلام آباد جیسی سٹی میں نہیں ہوا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک مذاکرات کا ہے تو دیکھو نا، ہمارے ایز وی اسپیک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ.
ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائیں، لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے، کبھی کرنی ہے، نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہیں. میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے مناسب ان پہ وہ کرنا، یہ ان کے ثوابدید ہے اور وہ اس پہ تذکرہ کریں گے. میں اس پہ جی ایڈ کر دوں کہ جو تو آپ نے کہا نا کہ ہو رہے ہیں آپریشن، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی ہو رہی ہے، جہاز چل رہے ہیں یا ٹینک چل رہے ہیں، ان کے سامنے تو جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کہتے رہیں گے کہ ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں، ہم لوگوں کی بے گھری کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ صوبے کی آواز سنو. جو جرگہ ہوا اسد کیسر صاحب نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا اعلامیہ، جس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے، اس کو سنو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے، اور جہاں کوئی ناحق عمل ہوگا ہم ایف آئی آریں بھی درج کرائیں گے. یہ پہلے بھی ہوا ہے. تو اس لیے ہم بالکل واضح ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور اس حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے، یہ بالکل ایک مختلف بات ہے. سیاسی مذاکرات ایک بالکل مختلف بات ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے وہ اس اعلامیے میں بھی آ گیا. یہ پورے صوبے کا موقف ہے. اس حوالے سے حکومت کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی آواز کو سنو. جو دوسری بات ہے، سیاسی جو گفتگو ہے، وہ بالکل ایک مختلف بات ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. جب تک آپ نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، ہم چائے نہیں پیئیں گے، ہم بسکٹ نہیں کھائیں گے. ہم نے یہ کیا تھا دسمبر 2024 میں، جنوری 2025 میں. ہم سب اس وفد کا حصہ تھے. وہاں ہم جا کر بیٹھے، اسد کیسر صاحب میں وہاں تھے موجود. کچھ بھی نہ ہوا. ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ. کہا پوچھ کر بتائیں گے، نہیں ہو سکی. پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے. انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو ہو. ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ، ان کی رائے لو. ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہوگا. بنیادی طور پر کہ یہ 2001 سے لے کر 2026 تک سارے آپریشن ہمارے سامنے. اب تو تعداد بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں یہ آپریشن ہو چکے ہیں. باجوڑ سے وزیرستان اور مالاکنڈ اور سوات سے لوگ بے گھر ہوئے. میدان میں ہم نے کوریج کی تھی ان بے گھر لاکھوں افراد کی. جب پالیسی کا سر فیلئر ہوا تھا، جب پالیسیاں ناکام ہو گئی تھی، تو انہوں نے رجوع کیا تھا پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس طلب کر کے 62 نکاتی ایک چارٹر ان کو دیا تھا. اس پر یہ آسانی سے آگے نکل گئے تھے اور ایک مسئلے کا حل کر لیا گیا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ہماری یہ پالیسیوں میں عدم شفافیت ہے، اور کیا یہ سارا مسئلہ پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طے نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، کل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس نے ذکر کیا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی شفٹ کرو. اور پالیسی شفٹ یہی ہے کہ آپ دیکھو پاکستان میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایک ہو، بیانیہ متفق ہو، اور جس صوبے میں آپ کر رہے ہو تو اس صوبے کے عوام کو بھی سنیں. تبھی جس کا ذکر کیا اسد کیسر صاحب نے کہ گرینڈ جرگہ ہوا، اس میں ہر پارٹی نے شرکت کی، ہر سول سوسائٹی کے بندے نے شرکت کی، اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا. اور یہ صرف جو بلایا بھی گیا تھا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا بلکہ مشترکہ تھا. حکومت، اپوزیشن سب مل کر کے انہوں نے اجلاس بلایا، انہوں نے اعلامیہ دیا، اور اس میں یہی اس کا ذکر ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں. میں ایک بار ہم دوبارہ کہیں گے کہ عوام کی آواز کو سنیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کے سربراہان، کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے، کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے. میں کہوں گا اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان نہ باپ ہے نہ والد ہے، وہ عوام کی خادم ہیں. خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل کا. کل کہا ہے، پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا معاملہ بھی کل آپ کی پریس، تینوں آپ موجود تھے، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے اسد صاحب، آپ بھی مطلب نوٹیفیکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں مذاکرات انہوں نے کیا گرین سگنل مل گیا ہے، دیکھو بات آپ کی کورٹ میں. دیکھو مذاکرات پہ میں نے آپ کو کہا چکزئی صاحب کے نوٹیفیکیشن ہونے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے چاہیں گے چکزئی صاحب اس پہ بات کریں گے. جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، کل ہم نے میٹنگ کی تھی، آج اسپیکر صاحب سے ہم نے ملنا تھا، بٹ پتہ چلا وہ اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں کوئٹہ، تو ہماری ملاقات آج نہیں ہو سکی. آج بھی ہم نے ان سے یہی گزارش کرنی تھی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے یہی ہمیں کہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو سب جوڈس ہے ہائی کورٹ میں،
تو اس لیے میں نہیں کر سکتا, وٹ ایور دیٹ ایکسکیوز, کیونکہ وہ اسٹے تھا نہیں. لیکن ہم نے وہ کیس بھی ودرا کیا اور اب ان کو دیا ہے. اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نامینیشن فارم, اپلیکیشن سب کچھ ہم سبمٹ کر چکے ہیں. جی وقار مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آپ اچکزئی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے وہ بات کریں گے. جس فورم پہ پی ٹی اے کو بلایا جاتا ہے, جیسے کل ایک مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں آپ کے علاوہ جو شاہد خاقان عباسی ہے وہاں پر موجود تھے, باقی ایک دو لوگ ایسے تھے, بیرسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کیا پی ٹی اے میں کوئی کنفیوژن ہے, کیونکہ اگر کسی فورم پہ اچکزئی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے وہ اس فورم پہ نہیں جاتے, تو آپ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک وہ جو تر یہ کہ جو کل کا ذکر کر رہے ہیں وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے وہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے. ہاں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی فون آیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا, میں نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے, ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, آلریڈی ہم اپنا کانفرنس کر چکے ہیں, ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے نمبر مانگا, میں نے نمبر دیا تھا اچکزئی صاحب سے, ان سے بھی بات کی, انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی. باقی اگر کوئی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے شرکت کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے بہاب سے کسی نمائندے کو ہم نے وہاں نہیں بھیجا. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور بیک ٹو بیک پریس کانفرنس, اس کے بعد جوابی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے. سر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے, ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ, تو پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں میں صرف اس میں یہ بات کرتا ہوں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے کرے. ہم تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں. یعنی وہاں کیا ضرورت ہے, انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, وہ تو مقامی لوگ اور صوبائی حکومت کہیں گے. ہاں ہم اس بارے میں فرم ہے کہ ہم ہر صورت پہ امن چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو. یہ تو